بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو جہل کی لاش کیوں بولتی رہی۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوگا، اس کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی طرح بھی ابو جہل کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان سجا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہیں ابو جہل۔ انہوں نے کہا، پیارے چاچا، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رکھا ہے اور بہت سی تکلیف پہنچائی، اسی لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگ گئے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کو ور کر کے ان کا پاؤں ان کی ٹانگ سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ دیکھ رہا تھا۔ عکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور کے جھٹکے سے اسے اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کی جائے۔ سب صحابہ ابو جہل کی تلاش میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گروہ دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت ہماری عمریں چھوٹی تھیں، ہم دونوں میں کسی بات کا جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آیا، اور زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے میدان میں ہر لاش کو الٹا پلٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول کی فتح ہوگی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہے تو بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں،
ابو جہل نے کہا نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی مار کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلا۔ فرعون پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مانا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف ہی بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے سر جدا کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے آقا دو جہان کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے کافر، ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دی گئی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے۔ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کو وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ پس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ بعد علماء اکرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگوں نے میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میری ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ معزز سامعین،